سائنس کے خلاف ہے؟ بھلا کہیں ہوائی جہاز اور کار میں ٹکر ہوئی ہے؟ قرآن حکیم ہوائی جہاز ہے اور یہ سب سائنس یہ کار ہے. ارے اس کی جو حدود ہیں فضا ہے اور کار کی زمین ہے. تو زمین پر چلنے والی کار ہوائی جہاز سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ بولے سائنس جو ہے قرآن سے ٹکراتی ہے. رے بے وقوف، سائنس قرآن سے کیا ٹکرائے گی؟ سائنس کا راستہ الگ ہے، زمین ہے، اور قرآن حکیم کا راستہ یہ فضا ہے، بلندی ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ تو پہنچے ہیں چاند تک، جو پہلے آسمان سے سب نیچے ہیں، اور ہمارا نبی کہاں پہنچا؟ وہ پہلے دروازے کو کھولوا دیا گیا، پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں کا دروازہ کھلوایا گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے. ایسے ایسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے جہاں بیت المعمور ہے. آپ نے وہاں ایک مسجد دیکھی، جبرائیل نے بتایا کہ 70,000 فرشتے ایک بار اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری آنے والی نہیں. وہ بھی آپ نے دیکھا. اور پھر 7ویں آسمان سے ذرا آگے گئے، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، پھر آگے گئے. کہاں تک گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے یہاں تک کہ میں اس مستوی پر پہنچا. مستوی اس جگہ پر پہنچا جہاں میں سن رہا تھا کہ قلمیں چل رہی ہیں. کھر 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 کھر، صریف کا مطلب ہوتا ہے کھرکھراہٹ، قلم چل رہی ہے. یہ کائنات ایسے نہیں بنی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہے جی. ایوری تھنگ از پلانڈ، ہر چیز پلان کے ساتھ ہے. وہاں فرشتے لکھ رہے ہیں اور قلمیں چل رہی ہیں کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی. وہاں تک آپ کو لے جایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوئی پردے کے پیچھے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. روایت اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جنت میں پہنچے گا آدمی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی جب تک آدمی زندہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ گئے ہیں وہاں پر جی. تو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں، اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو چاند پر پہنچے ہیں، میرے نبی نے تو پہلے چاند کو ٹکڑے کیا اللہ کے حکم سے جی، اور چاند کا ٹکڑا کر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، معجزہ ظاہر ہوا. اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا تم پہنچے کب؟ 40 دن لگے نا. کتنا فاصلہ طے کرنے میں؟ 3,80,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے. سورج کتنی دور ہے؟ 15 لاکھ کلومیٹر. پھر آگے، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، طبق در طبق ہے، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے. اور کتنے اس میں طے ہوا رات کے ایک حصے میں. علماء دیکھیں کہ اللیل جب آتا ہے الف لام داخل ہو تو پوری رات مراد ہوتی ہے، اور جب نکرہ ہے تو رات کا ایک حصہ مراد ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللیل نہیں کہا، پوری رات نہیں لگی بلکہ رات کا کچھ حصہ لگا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کا کچھ حصہ لگا، رات کے کچھ حصے کے اندر یہ پورا نظام کہکشانی پورا طے کرنے کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. 7واں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. اور فوق السماء السابعہ، 7ویں آسمان کے اوپر آپ گئے، اور اس کے بعد آپ نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی. قرآن حکیم کہتا ہے تم تو یہیں تک پہنچے، چاند پر پہنچ کر کے تم بہت خوش ہو رہے. میرا نبی تو اتنی دور پہنچا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بلندی پر جانے کے لیے جی. تو جہاں تک سائنس کا معاملہ ہے، سائنس ابھی بہت معمولی، بہت ہی قرآن حکیم کے آگے طفل مکتب بھی نہیں ہے. اور تم رفتار کی بات کرتے ہو، کس رفتار سے گئے ہوگے؟ قرآن حکیم رفتار بتاتا ہے کہ رفتار دیکھو. رفتار کس کو کہتے ہیں؟ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ سبا کی جو رانی ہے، شہر سبا کی، اس کو یہاں فلسطین میں لانا ہے جی. فلسطین میں لانا ہے. جانتے فلسطین کا اور یہ اس کا سبا کا فاصلہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 1,500 کلومیٹر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 2,000 کلومیٹر. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس انہوں نے بنایا. یہودی اس پر قبضہ کر رہے بیچارے، ہماری ہے ہماری ہماری. تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں نماز پڑھا دی تو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ پہلا قبلہ تو وہی تھا جی، ہماری ہے وہ مسجد، تمہاری کیسے ہوئی؟ تم تو مغضوب علیہم ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس مسجد کو کہو کہ ہماری مسجد ہے؟ تم تو مغضوب علیہم ہو جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس آئے، یہ زمین سے زمین کا سفر ہے، پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، اتنی بلندی پر کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ ہو۔ اور ایک نکتہ اور جانتے ہیں، اس بلندی کے اوپر سب سے اہم چیز کیا دی گئی ہے؟ نماز اور پہلے اس بلندی کے موافق 50 وقت کی دی گئی، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان، جائیے کم کروائیے ذرا، مجھے امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے، 50 وقت کی نمازیں 5 وقت نہیں پڑھ پاتے ہیں، 50 وقت کیا پڑھیں گے؟ تو بار بار جاتے رہے، جب 5 ہو گئی، 0 جب ہٹ گیا تب بھی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ جائیے تھوڑا اور کم کرائیے، صبح کی اور شام کی ہو جاتی نا تب بھی نہیں پڑھتا تھا مسلمان، 2 وقت کی ہو جاتی کہاں پڑھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 0 ہٹ گیا ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ، اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، 45 مائنس ہو گیا، 5 بچا، پھر بھی موسیٰ کہہ رہے تھے جاؤ، کتنا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی بات آتی ہے تو عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہوتا، کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا، اسی نبی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ آج آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا، اور معلوم تھا ہی نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایک تقریر کی انہوں نے، جیسے کہ بخاری کی روایت، تقریر بڑی عمدہ تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سے بڑا عالم دنیا میں نہیں ہے، بولے نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اور یقیناً بہت بڑے عالم تھے، اسی وجہ سے انہی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آج موسیٰ آ جائے جو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، سب سے بڑا عالم ہے، وہ آ جائے اور اتنے بڑے عالم کی اقتدا کرنے لگو مجھے چھوڑ کر تب بھی گمراہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے نبی کے بعد جب موسیٰ کی اقتدا جائز نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کی اقتدا کیسے جائز ہو سکتی جی؟ یہ ایسا، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائے تھے۔ اور ایک نکتہ اور بتاؤں، تسخیر جو ہوتی ہے نا، ایک عام ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ایک خاص تسخیر ہے۔ خاص تسخیر کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ ہوا کو مسخر، فسخرنا له الريح تجری بامره حيث اصاب، وہاں نہ پیٹرول لگ رہا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر فیول لینا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور یہ رخاءً بڑی آسانی کے ساتھ لے کر چلتی تھی۔ یہ رخان کیوں لایا گیا؟ ہوائی جہاز پر بیٹھے ہوئے تخت پر، اور ہوا مسخر ہے، تخت کو لے کر جا رہی، رخاءً کا کیا مطلب ہوا؟ بڑی نرمی کے ساتھ، یعنی یہ جہاز ایسا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، رخان صفت آئی، کریش نہیں ہوتا یہ جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا تمہارے لیے اللہ نے مسخر کی ہے لیکن تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تمہارا جہاز کریش ہو جاتا ہے جی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جہاز دیا گیا تھا، جو تخت ہوا کو مسخر کیا گیا تھا، یہ ہوا اس طریقے کی نہیں تھی کہ تخت کو کہیں گرا دے جی۔ اور رفتار کتنی تھی؟ رفتار وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح سے لے کر دوپہر تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، 1 مہینہ آدمی اگر گھوڑے سے، جو اس وقت کی مروجہ سواریاں تھی، ان کو لے کر کے اگر چلے تو اتنی دیر میں نہیں، 1 مہینہ لگ جائے گا اس کو پہنچتے ہوئے، اور یہ اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اور شام کے اندر، یعنی 1 دن کے اندر 2 سفر ہوا کرتے تھے ان کے جی۔ تو جہاز بھی موجود ہے، ایک قانون دیا گیا، اس قانون کا خالی سائنسداں مطالعہ کرتا ہے۔ پرندوں کو دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں ہوا میں، غور کیا کہ وہ اڑتے کیسے، غور کرنے کے بعد اس نے مطالعہ کیا، وہ قانون جان لیا، ہوائی جہاز بنا لیا۔ لیکن تم نے دیکھا کہاں، مطالعہ کہاں کیا؟ کائنات میں مطالعہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لا جو رکھا، وہ قانون رکھا، اس قانون کا مطالعہ کرنے کے بعد تمہیں یہ بنانے کی توفیق جی۔ اچھا، ملکہ سبا کے تخت کے لانے کے بارے میں آپ نے فرمایا
کہ کون جلدی سے جلدی اس تخت کو یہاں لا سکتا ہے 2000 کلومیٹر سے. دیکھو کتنی عجیب بات ہے, سائنس ابھی اس مرحلے میں پہنچی ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے سبا سے تخت یروشلم لانا ہے. ایک جن نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ لگے گا, 1-2 گھنٹے میں لے آتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں دیر ہو جائے گی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یہ انسان تھا, اس نے کہا I will bring it in the twinkling of an eye. میں پلک جھپکتے ہی قبل ان يرتد اليك طرفك, میں پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر کے فاصلے. ایسے اتنی دیر میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رفتار دیکھ رہے ہیں آپ کس رفتار کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے راکٹوں کی رفتار بتا کر کے دنیا کو آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو یہ سمجھایا گیا کہ ان دا ٹوئنکلنگ آف این آئی, پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر, اتنی دیر میں فاصلہ طے ہو گیا. جی یہ رفتار ہے. اور فلما رآہ مستقرا عنده, حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت سامنے رکھا ہوا کھڑا ہے. فلما رآہ مستقرا عنده, ان کے پاس ہی مستقر ہے, کھڑا ہے وہ. یہ کیسے ہوا؟ سائنسداں اس کی یہی تعویل کرے گا کہ میٹر جو ہوتا ہے, میٹر اس لیے کہ یہ میٹر ہے. یہ اب اس کو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھیجنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو انرجی میں تبدیل کرو, پہلے اس کو انرجی بناؤ پہلے. تو گویا کہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کیا گیا, پورے تخت کو. اور چھوٹا موٹا تخت تھوڑی تھا, وہ حدود نے بتایا کہ عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے, یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. حدود نے کیا رپورٹ دی تھی کہ یہ ملکہ سبا جس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے وہ چھوٹا موٹا تخت نہیں ہے, عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے. اس بڑے تخت کو 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے لانے کے لیے 1 لمحہ لگا, اور 1 لمحے میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا. جو قرآن حکیم رفتار بتاتا ہے. آدمی کو پہلے یقین نہیں آتا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اتنی رفتار کسی سواری کی ہو سکتی ہے. تو کیسے ہوا؟ آج صرف ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے صرف تصویر آتی ہے, انرجی آتی ہے, میٹر نہیں آتا. آپ کا بیٹا امریکہ میں اگر وہ بھیجے تو خود نہیں آتا, وہ اس کی تصویر آتی ہے جو انرجی ہے, خود نہیں آتا. وہ تو میٹر ہے, وہ میٹر نہیں آتا. لیکن 1 سیکنڈ کے اندر اس کی تصویر جو انرجی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو گویا کہ اشارہ یہ ہوا کہ پہلے وہ تخت جو اتنا بڑا تھا اس کو انرجی میں تبدیل کیا گیا, اور انرجی میں تبدیل کرنے کے بعد جلدی سے فاصلہ طے کیا گیا 1 لمحے. پھر جیسے کھڑا ہوا وہاں آ کر کے اس کو پھر میٹر میں تبدیل کر دیا گیا. سائنس پہنچ سکتی ہے کیا جو قرآن حکیم نے بتایا؟ سائنس حیران ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن قرآن حکیم نے بتایا اٹ از پاسبل. یعنی ایک چیز کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں انرجی میں, اور انرجی کو جہاں تک آپ کو لے جانا ہوا وہاں پہنچتے ہیں آپ, پھر اس کو میٹر میں تبدیل کر دیں. سائنس اس مقام تک اب تک نہیں پہنچی ہے جہاں قرآن پہنچ چکا ہے. تو قرآن ویسے سائنس کی کتاب نہیں ہے, جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے, اللہ کی نامرضیات کیا ہے, اللہ چاہتا کیا ہے, کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے. یہ کتاب ہمیں جنت میں پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ اگر اس راستے کو چھوڑو گے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ کتاب اس لیے. اب کوئی یہ پوچھے یار قرآن اتنی بڑی کتاب ہے, اے مسلمانوں, تو قرآن میں راکٹ بنانے کا, قرآن میں جو ہے اسپیس کرافٹ بنانے کا, قرآن حکیم میں میزائل بنانے کا یہ طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ایک سے ایک ڈشز بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار کہتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد, افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نہیں بتائی گئی وہ تمہارے عقل میں فیڈ کر دی گئی, فیڈ کر دی گئی ہے. تو جو چیز فیڈ ہے تمہارے دماغ میں, تمہارا دماغ وہ کام کر سکتا ہے, قرآن میں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ چیز تمہارے دماغ میں فیڈ ہے, تمہارا دماغ وہ کر سکتا ہے. لہذا قرآن حکیم نہیں بتلایا. اب مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کیسے بتائے گا, میٹر کیسے بتائے گا؟ تو قرآن بتائے گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا آدمی تو ابھی یہاں تک پہنچا, چاند تک, ابھی ڈھونڈ رہا ہے پانی کہاں ہے, ابھی ڈھونڈ رہا ہے ہیلیم کتنا ملے گا, ابھی ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو فیول اسٹیشن کیسے بنایا جائے. میرا نبی تو جنت دیکھ چکا ہے,
جہنم دیکھ چکا ہے. جہنم کے اندر سزائیں کیا ہیں اس کی مثالیں بتا دی گئی ہیں کہ ایسا ایسا ہے. جنت میں آپ داخل ہوئے, یہاں تک کہ حضرت بلال کی چپل کی آواز, جوتے کی آواز سنائی دے رہی ہے, آپ تو وہاں تک داخل ہو گئے, آپ نے وہاں کا بھی نظارہ فرمایا. تو اتنا آگے نکل جانا, سائنس تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے, سائنس اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. لہذا قرآن حکیم اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس میں تقریباً 1000 آیات کے اندر سائنسی حقائق کی طرف اشارہ ہے, سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ ہے جی. اور ایک بات تو میں نے بڑی عجیب و غریب پڑھی, وہ میں علماء کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فلیکر کے اوپر سائنسدانوں کے گروپ نے لکھا ہے کہ یونیورس, ہیومن اینڈ انٹرنیٹ ہیو سملر اسٹرکچر. آپ اگر دیکھیں تو یہ پوری کائنات اور انسان کا دماغ, ہیومن برین, اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ, یہ ایک ہی اسٹرکچر رکھتے ہیں. اور پھر مثال دیتا ہے وہ کہ ایک ہی اسٹرکچر کیسے ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر لی گئی ہے نظام کہکشانی کی, جس میں کروڑوں سیارے اور ستارے ہیں, تصویر ایک طرف رکھ دی گئی. یہ تصویر ہے کائنات کی, پورے خلائی دوربین سے تصویر لی گئی پوری کائنات کی, نظام کہکشانی کی ایک طرف رکھ دی. اور پھر انسانی برین کی تصویر لی گئی جی, انسانی برین کی, اور یہ پورے یونیورس کی تصویر ایک طرف اور انسانی برین کی تصویر ایک طرف, دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ دیا گیا. اس کے بعد سائنسداں سوال کرتا ہے, can you tell which image of a brain cell and which is of the cosmos? Probably not, though one is only micrometers wide and other is billions of light years across. یہ تفسیرہ ہے سائنسدان, سوال ہے, سوال کیا ہے کہ یہ دیکھو دونوں تصویریں ہیں, یہ کائنات کی تصویر ہے یونیورس کی, اور یہ انسانی دماغ کی ہے. اب بتاؤ کہ کون سی تصویر کائنات کی ہے, which images of cosmos, کائنات کی تصویر کون سی ہے اور انسانی دماغ کی تصویر کون سی ہے. بتاؤ, بتا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ دونوں تصویریں ایک جیسی ہیں. پتہ یہ چلا کہ جس نے کائنات کو بنایا اس نے انسان کو بنایا, دونوں کا خالق ایک ہی ہے. جس نے کائنات کو بنایا, اسی وجہ سے کہا گیا کہ کائنات میں 2 چیزیں ہیں, 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پرفیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اور دوسرے کمپلیکس ہے, بہت پیچیدہ ہے, اور تیسرے کنیکٹ ہے. کنیکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم سے مربوط ہے, وہ جیسے تمہارا دماغ ایسے پوری کائنات ہے. گویا کہ اگر یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کائنات کی جو تصویر ہے وہ انسانی دماغ کی تصویر کے مشابہ ہے, دونوں ایک جیسے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ جو خالق کائنات کا ہے وہی خالق انسان کا ہے. تو تم صرف کائنات کا مطالعہ کر کے اللہ کو کیوں بھولے ہوئے؟ یہ سوال کیا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ جب دونوں تصویروں میں فرق نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا بنانے والا, اس کا جو کریٹر ہے, وہ بین ہی ہیومن بینگ, انسانوں کا بھی کریٹر ہے. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, اور دونوں خالق کے بنائے ہوئے, ایک ہی کے بنانے والا, ایک ہی بنانے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے, اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. کائنات کی کوئی شے عبادت کے لائق نہیں. بہت سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں آئے اس تعلق سے, وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. آخری چیز رہ گئی قمر کے تعلق سے کہ سورہ انشقاق کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر کے بتایا, والقمر اذا اتسق. اتسق, اتسق اے وسقته اتسق, جیسے وصلته فوصل, میں نے جوڑا تو جڑ گیا. وسق کس کو بولتے ہیں؟ ایک پیمانے کو بولتے ہیں, اس میں مقدار معین آتی ہے. 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے جی. تو گویا کہ 60 سا ایک مقدار ہے,
جو اس میں آتی ہے وسق میں، ایسے ہی چاند جب اپنی پوری روشنی کے ساتھ مکمل ہو جائے، بدر کامل ہو جائے، اللہ نے بدر کامل کی، فل مون کی قسم کھائی ہے، والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ فل ہو جائے، اس کی تمام روشنی جمع ہو جائے، اتسق جمع ہو جائے۔ اچھا اس کے بعد کہتا ہے چاند کی قسم کھا کر کے لترکبن طبقا عن طبق، جانتے ہیں اس سلسلے میں بعض لوگ علامہ شنقیطی نہیں مانتے کہ کوئی چاند پر جا سکتا ہے زندہ ہوتے تو پتہ چلتا ان کو کہ چاند پر انسان پہنچ چکا ہے، جی انہوں نے کہا کہ چاند پر نہیں پہنچ سکتا۔ اپنی ازوال بیان میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے لترکبن طبقا عن طبق کا معنی یہ ہے کہ وقال ابن مسعود والشعبی وابن عباس فی احدى الروایتین وغیرہم کہ اے لترکبن طبقا عن طبق، اے لتصعدن یا محمد سماء بعد سماء حتی وقع ذلك لیلۃ الاسراء۔ وہ کہتے ہیں کہ لترکبن طبقا عن طبق کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر چڑھیں گے تو آپ چڑھے، پہلے آسمان پر دوسرے آسمان تیسرے چوتھے ایسے چڑھے آپ، حتی وقع ذلك لیلۃ الاسراء، معراج میں یہ ہو گیا واقعہ، لہذا اس کو آپ دوسرے معنی میں نہیں لے سکتے۔ لیکن جو سائنسداں اعجاز علمی پر بحث کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کا ایک اعجاز ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند کی قسم کھانے کے بعد یہ کہنا کہ تم طبق بعد طبق، طبق سے طبق کی طرف سواری کرو گے، کوئی مطلب ضرور ہے، اور یہ رائے مرجوح ہے۔ کون سی؟ ابن عباس کی، ابن عباس کی رائے مرجوح ہے۔ تو لترکبن طبقا عن طبق کا ایک مطلب یہ کہ تم لوگ اچھا اس میں بتایا گیا کہ لترکبن میں ایک تو نون تاکید بنون، نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی ضرور بھی ضرور یہ ہوگا، اور جب نون تاکید داخل ہو جائے تو مستقبل کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ واقعہ ہوگا، اور نون تاکید بتا رہا ہے یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا کہ آپ سوار ہوں گے۔ اچھا طبق سے طبق کی طرف، ابھی تو ایک طبق تک پہنچا ہے آدمی، جی اس طبق سے طبق کہتے ہیں ایسے سیارے کو، اس کا پورا ایریا سیارے کا، اور جہاں تک اس کی جو ہے کشش ثقل پہنچتی ہوئی اس پورے ایریا کو طبق کہتے ہیں۔ تو چاند کا ایک پورا ایریا ہے، کرہ ہے، اور اس کی کشش ثقل ہے، تو پورے کے پورے چاند ماں اپنے کشش ثقل ہے، اس پر تو آپ پہنچ چکے، اب یہاں سے آپ کو دوسرے طبق کی طرف جانا ہے، جی تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فما لهم لا یؤمنون، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بعض سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو علماء ہیں ہمارے جو قرآن حکیم پر غور کرتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لترکبن جو ہے یہ جمع ہے، اور جمع کم سے کم 3 پر آتا ہے، 3 پر، تو پہلے 3 ہی لوگ گئے اپولو 11 میں، کون تھا وہ؟ ایک تو نیل آرم اسٹرانگ تھا، دوسرے میخائل کولنز تھا، اور تیسرے بز ایلڈرین تھا، یہ تینوں کی تینوں پہلے گئے ہیں اپولو 11 کے اندر۔ لترکبن طبقا عن طبق کا یہ معنی بتایا انہوں نے کہ لترکبن میں کم سے کم جمع 3 پر بولا جاتا ہے، یہ پہلے 3 گئے، اس لیے کہ فما لهم لا یؤمنون کہہ کر کے بتایا ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی یہ تینوں کی تینوں غیر مسلم تھے، جی تو اشارات ہیں۔ تو قرآن حکیم تو واضح طور پر بتاتا نہیں بلکہ اشارہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد دوسرا ہے، ہدایت ہے، سائنس بتانا نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دیا، اگر الفاظ اس کا ساتھ دے رہا ہے، الفاظ میں لچے تو معنی لیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ چند باتیں تھیں چندریان اور تسخیر کائنات کے بارے میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا عنوان مت دو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ ایک صدائے کتاب و سنت کانفرنس ہے، کل ہے، موضوع حب رسول ہے، کلیا چک میں، جو حضرات آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا شیخ، بہت دلچسپ موضوع تھا۔ جزاک اللہ۔